खुदावंद के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुदावंद में उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से, आज की प्रस्तश के वसीला से बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे। ज़बूर 148 उसका पहला हिस्सा, पहला वजन। करो रब दी हुण वडियाई। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे। सब असमान ते पानी सारे, सब असमान ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। ओसे अजे मजबूत बनाए, ओसे अजे मजबूत बनाए। तां जो कुछ भी टल ना जाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन उसका 19 बाब, उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इसमें से बीच बीच में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और अखीयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजबल को बताया। सो इजबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कलहा भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया।
خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ایلیا جو ہے اس نے کچھ دن پہلے یا 1-2 دن پہلے جب بال کے پجاریوں کو قتل کیا۔ بال کے پجاری بھی وہاں جمع تھے، اور ایلیا نے بھی خداوند کے لیے مذبح بنایا، اور 2 قربانیاں ہوئیں۔ ایک بال کے لوگوں نے قربانی کی اور دوسری زندہ خدا کے لیے قربانی تھی۔ اور ایلیا نے پہلے بال کے لوگوں کو کہا کہ تم پہلے اپنی قربانی کرو، اور وہاں کچھ آواز نہ ہوئی، کچھ نہ ہوا، اور ان کا خدا، ان کا دیوتا، ان کا بال ان کو بچانے کے لیے، ان کی قربانی کو قبول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور جب ایلیا نے اپنے خدا کے حضور مذبح بنا لیا، لکڑیاں اس پر چنی، قربانی کی، پانی اس پہ ڈالا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، اور جب ایلیا نے دعا کی تو ایلیا کا خدا آیا اور اس پانی اور لکڑی اور جو کچھ اس قربانی پہ تھا اس کو چٹ کر گیا۔ اور ایلیا نے کہا تھا کہ جو آگ سے جواب دے وہی خداوند خدا ہوگا، اور ایلیا کے خدا نے آگ سے جواب دیا۔ اور پھر ایلیا نے بال کے ان سارے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور اب جو ہے اخیب تک یہ بات پہنچی، اور اخیب کو پتہ چلا کہ بال کے سارے جو ہیں نبی قتل ہو گئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ گو کہ اسرائیل میں اخیب بادشاہ تھا، لیکن اس کا گھر کا حکومت کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اس کی بیوی ایزبل کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کھیت خریدنے کے بارے میں بھی اخیب کمزور پڑ گیا، اور اس کی بیوی نے جھوٹ اور مکاری کے ساتھ وہ کھیت خرید لیا، اور کھیت بھی لے لیا اور قتل بھی کر دیا۔ اور اب بھی یہاں اخیب جو ایک بادشاہ ہے وہ اپنی بیوی کو آ کے حال بتاتا ہے، یہ ہو گیا، اور فیصلہ جو ہے وہ اس کی بیوی کرتی ہے۔ اور اس نے جب یہ سنا تو وہ بہت غصے میں آئی، اور اس نے قاصد روانہ کر دیا ایلیا نبی کے پاس کہ کل تیری جان ان کی جان کی طرح بنا دوں گی۔ اور کیا ہوا؟ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ سو ایسا ہی خدا کے بندہ ایلیا نے کیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا۔ وہی ایلیا جس کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، وہی ایلیا جو 3.5 برس تک آسمان کو بند کر دیتا ہے دعا کر کے، اور جب دعا کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے، وہی ایلیا جو ایک بیوہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے، اور کہ تیرے آٹے کے مٹکے میں سے نہ کبھی آٹا ختم ہوگا، نہ تیل کی کپی میں سے تیل، اور جو بڑے بڑے معجزات کرنے والا ہے، بندہ ہے خدا کا بڑا نبی، وہ ایک عورت کے کہنے سے، ایک عورت سے ڈر کر بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بیرسبا میں جو یہودا کا ہے وہاں آیا، اور اپنے خادم کو جو الیشا نبی ہے اس کو وہاں چھوڑا، اور وہ خود چل پڑا، اور چلتے چلتے ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے آ کر وہ لیٹ گیا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا جب اس کی جان خطرے میں تھی؟ وہ اس کو جھاؤ کے پیڑ کے نیچے آ کر وہ بیٹھا پہلے، اور اس نے خدا سے باتیں کی۔ اس نے کہا، اس نے اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس اب تو اے خدا میری جان لے لے،
کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ جب انسان کو ہر طرف موت نظر آتی ہے اور وہ بھاگتا پھرتا ہے تو وہ پھر خدا سے کہتا ہے کہ میری جان لے لے۔ بہت سے خدا کے بڑے بڑے سورماؤں نے بھی یہ بات کی کہ اب تو میرے لیے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اور جب اس نے خدا سے اپنے بات کر لی تو وہ وہ جھاؤ کے درخت کے نیچے سو گیا، اور جب وہاں سو گیا تو فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی دیر گہرا سویا اور لمبا سویا، اور جب وہ آرام کر چکا جسمانی طور پر تو خدا کے فرشتہ نے اس کو جگایا اور اسے کہا اٹھ، کھا اور پی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کوئلوں پہ، انگاروں پہ پکی ہوئی ایک روٹی اور سرائی ہے، پانی کی سرائی ہے دھری ہے، تو اس نے کھایا اور پیا اور پھر سو گیا۔ دیکھیں، میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ خدا اپنے لوگوں سے آگے ہوتا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ ایلیا وہاں سے بھاگا ہے اور وہ جھاؤ کے درخت کے نیچے ہے، کہ وہاں پہ اس نے ایک فرشتہ کی ڈیوٹی لگا دی جو اس کو وہاں کھانا دے، پانی دے اور اس کو جگائے جب وہ سو جاتا ہے۔ تو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسا ہی ہوا۔ پہلے بھی جب وہ سو گیا گہری نیند تو خدا کے فرشتہ نے اسے چھوا اور اسے اٹھایا اور اسے کہا کھا اور پی۔ وہ کھانا کھا کے پھر سو گیا، اور پھر خداوند کے فرشتہ نے اسے اٹھایا اور کہا کھا اور پی، اور کھانے پینے سے اس نے قوت پائی، طاقت پائی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کہ کھانا انسان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، کھانا اور پانی۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا اٹھ، کھا اور پی، اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات وہ چل کر خدا کے پہاڑ تک گیا، حورب تک۔ اور جب حورب تک چلا گیا، پہاڑ پر چلا گیا، تو ایک غار میں ٹک گیا، اور پھر خداوند اس سے سوال کرتا ہے کہ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور ایلیا جواب دیتا ہے کہ اے خداوند، اس نے کہا اے خداوند لشکروں کے خدا، اس لیے کہ مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے آئین کو، تیرے نبیوں کو قتل کیا، اور میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ ایلیا کو خداوند کے لیے غیرت آئی۔ نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کو بھی جب وہ ہیکل میں گیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا لوگ تجارت کر رہے ہیں، تجارت گاہ ہیکل کو بنایا، تو اس کو بھی غیرت آئی۔ جب غیرت آئی یسوع کو تو اس نے وہاں سے لوگوں کو بھگا دیا، تختے الٹ دیے، اور جب یہاں خدا کے بندہ کو غیرت آئی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا ہے۔ میری دانست میں تو یہی ہے کہ اس کو وہیں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ وہاں بھاگا۔ لیکن خداوند نے اس کے لیے پہلے سے ساری پلاننگ کی تھی، کیونکہ خداوند انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے، کہ انسان کمزور ہے، اس کو اپنی جان عزیز ہے، لیکن خدا اس کمزور انسان کے آگے آگے چلتا اور اس کے لیے رستہ تیار کرتا ہے، اور اس کی ضروریات کو بھی دیکھتا ہے اور اسے مد نظر رکھتا ہے، جیسا خدا نے ایلیا نبی کے ساتھ کیا۔ جو کے درخت کے نیچے اس کو آرام کروایا، اس کو جسمانی قوت دی، اس کو کھانا دیا، اس کو تھکان سے اس کا جو برا حال ہوا ہوگا وہ اس سے اسے ریسٹ ملا، اور ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کر رہا تھا، اس کو اٹھا رہا تھا، اس کو کھانا دے رہا تھا۔ خدا نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر خدا چاہتا ہے کہ وہ حورب کے پہاڑ تک پہنچ جائے۔ وہ وہاں گیا، اور پھر خدا وہاں اس سے سوال کرتا ہے اور اس کا جواب سنتا ہے۔ ایسا ہی سوال وہ ایک بار نہیں 2 بار اس باب میں کرتا، اگر آپ پڑھیں۔ خدا پھر دوبارہ اس سے یہی سوال کرتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے۔ بہت دفعہ انسان اپنی دانست سے، اپنی سوچ سے، اپنی غرض سے، اپنے خوف سے، اپنی مشکلات میں، اپنے ہی خیالوں میں، اپنی قوت اور طاقت سے کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ جگہ خدا نے نہیں ٹھہرائی ہوتی، اور پھر خدا سوال کرتا ہے تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تجھے فلاں کلیسیا میں فلاں جگہ پہ ہو کر
خدمت کرنی تھی، وہاں تجھے کام کرنا تھا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور پھر خدا اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ جو ہے وہ خدا کی آواز سے بخوبی واقف ہے، اس کو خدا کی آواز سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے یعنی خداوند نے اس سے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خدا کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلے میں نہیں تھا، اور زلزلے کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ جب ہلکی آواز آئی تو خداوند کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تیری ضرورت تو سامریا میں ہے، تیری ضرورت تو یروشلم میں ہے، تیری ضرورت وہاں پہ ہے جہاں تیرے لوگ ہیں، تاکہ تم وہاں پہ میرے جو حکم میں نے تجھے دیا، جو قوت اور قدرت اور اختیار میں نے تجھے دیا ہے، تو وہ کام کرے۔ تو یہاں پہاڑ پہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ایلیا خدا کا بڑا نبی، اور ایلیا بارہا اخیب سے ملتا ہے، اور اخیب کو آنے والے وقت کے بارے میں اور بہت ساری باتوں پہ وہ اس کو ٹوکتا اور منع کرتا ہے، جبکہ اخیب ایلیا کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ لیکن اخیب اس ملک میں سامریا میں ایلیا اخیب کے لیے بڑی بلیسنگ تھا، اور لوگ ایلیا نبی کو واقعی خدا کا سچا خادم سمجھتے تھے، اور ایلیا کی ضرورت اس وقت سامریا میں بہت زیادہ تھی۔ خداوند اس کو ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ بہت دفعہ انسان ان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کو نظر آتی ہیں، جیسے تند آندھی، زلزلہ، آگ، وہاں بہت سارے ایسے معجزات، ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، انسان سمجھتا ہے خدا وہاں ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا کی آواز پہچاننے والوں میں وہ بڑی دھیمی اور ہلکی آواز سے بات کرتا ہو۔ اس آواز کو سننے اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ غلطی کی، خدا کی آواز سن کر بھی مجھے لگا کہ یہ نہیں ہے، خدا کی آواز نہیں ہے، یا میں نے اس کو obey نہیں کیا۔ اور کئی بار مجھے بالکل واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا روح ہے اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں آپ کو تجربے سے بتاتی ہوں کہ ابلیس بھی دھیمی آواز میں آ کے آپ کے پیچھے بات کرتا ہے۔ مجھے ان دونوں باتوں کا، دونوں آوازوں کا تجربہ ہے۔ ابلیس بھی بہت دھیمی آواز میں آ کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ آپ کو سننے والے کان اور سمجھنے والا دل ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، خدا کی آواز کو سن کر اسے نظر انداز نہیں کریں، بلکہ خدا کی آواز سن کر اس پر عمل کریں۔ اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر خدا آج ہم سے سوال کرتا ہے، اے سریا تو یہاں کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کا نام لے کر آپ کو کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو، تمہاری ضرورت کہاں ہے؟ اپنی اس نعمت کو پہچانے اور کہاں ہمیں ہونا چاہیے، خدا ہمیں بتائے گا ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم غلطی سے اپنی مرضی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا آج ہم میں سے ہر ایک سے سوال کرتا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تیری ضرورت کہاں ہے؟ میں نے تجھے کہاں لگایا ہے؟ جہاں خدا لگاتا ہے وہیں انسان پھل لاتا ہے، اور جہاں وہ نہیں ہمیں رکھتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔
اے باپ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں اور تجھے مبارک کہتی ہوں، تیری پرستش کرتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتی ہوں، کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ اے باپ میں آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں بڑی برکت دے، جو بھی اس کلام کو سنے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، ہمارے ملک کی حفاظت کر، ہماری کرسچن کمیونٹی کی حفاظت کر، ہمارے بچوں اور نوجوانوں پر تیرا ہاتھ بڑھے اور وہ خدا تیرے کلام کی سچائیوں کو سمجھے جانے اور تیرے نام کو جلال دیں۔ خدا پاک خدا، اے خداوند ہمارے کرسچن کمیونٹی میں جہاں کہیں پرابلمس ہیں خدا تو ان کو دور کر، بیواؤں یتیموں غریبوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور خدا ان کی تمام ضروریات کو پورا کر، بے روزگاروں کے لیے روزگار مہیا کر اور خدا ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قرضدار کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس میں ضرور اپنے اس کو شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور خدا مجھے بھی اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ اور اگر کسی کی کوئی درخواست ہو تو وہ ضرور لکھیں، خدا سے ہم دعا کریں گے اور خدا آپ کی درخواستوں کو سنے گا اور خدا آپ پر رحم کرے، آمین۔